This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، فیضان ماہ رمضان جاری ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی برکات کا، رحمتوں کا دروازہ کھلنے والا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کی جو فضیلتیں اور فضائل بیان کیے ہیں وہ گنتی سے باہر ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلی قوموں پر، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب پہلی اقوام پر روزہ کس طرح فرض ہوا، کیسے فرض ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے ابن عساکر نے مرفوعاً ایک حدیث نقل کی ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایام بیض کے روزے رکھے تھے۔ شاہ عبدالعزیز نے تفسیر عزیزی میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی، خطا ہوئی، تو وہ جنت سے زمین پر اتار دیے گئے۔ یہاں وہ گریہ زاری کرتے رہے، روتے رہے، اور سال ہا سال گزر گئے۔ آپ کی اس لغزش، اس خطا کی معافی نہ ہوئی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک القاء ہوا کہ آپ 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ جب آپ نے چاند کی 13 تاریخ کا روزہ رکھا تو آپ کا ایک تہائی حصہ جو ہے وہ اپنے رنگت جو ہے، چونکہ ان گناہوں کی، اس خطا کی وجہ سے روتے روتے آپ کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا تھا۔ اب وہ تہائی حصہ 13ویں کا روزہ رکھنے سے آپ کا جو ہے وہ اپنی اصلی حالت پہ آیا۔ جب آپ نے 14ویں کا روزہ رکھا تو وہ پھر ایک تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنی اصلی حالت پہ آ گیا، اور اس کے بعد آپ نے جب 15ویں کا روزہ رکھا تو آپ کا وہ پورے کا پورا رنگ جو ہے وہ اصلی حالت پر آ گیا۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کی خطا، آپ کی توبہ جب قبول کی تو اس میں بے شمار احادیث ہیں، جس میں ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ آپ نے نگاہ اٹھائی تو عرش معلیٰ پر، عرش عظیم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد جو ہے، خالق کائنات، ارض و سما کے خالق اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جڑا دیکھا، تو آپ نے ان کا وسیلہ دے کر دعا مانگی۔ اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ قبول فرمائی، آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب یہاں
بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پھر 13ویں 14ویں اور 15ویں کا روزہ جو ہے وہ رکھا کرتے تھے، اور یہ روزہ جو ہے احادیث میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تک یہ روزہ جو ہے یہ رکھا جاتا رہا۔ اب ماہ رمضان کا جو ایک مرتبہ اور مقام ہے اور جو فضیلتیں ہیں وہ یوں تو بے شمار ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی برکات کو اس قدر بیان کیا ہے کہ بندہ جو ہے اس کو گنتی میں نہیں لا سکتا۔ لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحائف نازل کیے وہ بھی ماہ رمضان کی 1 تاریخ کو نازل کیے، اور اللہ رب العزت نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید بھی ماہ رمضان میں نازل فرمایا۔ اب ماہ رمضان میں قرآن بھی جب ماہ رمضان میں اترا تو اس رات کی فضیلت اس قدر بیان کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے اس رات کی اس قدر فضیلت بیان کی کہ آپ کے سامنے جب بنی اسرائیل کے ایک عابد زاہد کی گفتگو ہو رہی تھی تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، ایک ایسا شخص بھی ہوا کہ جس کی عمر جو ہے 1000 ماہ تھی، اور وہ دن کو روزہ رکھتا، رات کو عبادت کرتا، تو ہماری عمریں جو ہیں وہ تھوڑی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ جس رات میں اگر کوئی اس رات کو پالے اور اس رات کو اللہ رب العزت کو یاد کرے تو وہ ایک رات جو ہے وہ اس 1000 مہینوں کے مقام و مرتبہ کے برابر ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حبیب جن کے لیے یہ پوری کائنات سجائی، پوری کائنات تخلیق کی، پوری کائنات کو وجود میں لائے، ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں وہ رات عطا فرمائی۔ اب جب ماہ رمضان جو ہے یہ اتنی برکات والا ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب جب رجب آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان آتا تو فرماتے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان تشریف لاتا تو فرماتے کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اب آپ ماہ رجب میں بھی عبادت کرتے، یا اللہ کہ اسی عبادت میں مجھے شعبان نصیب ہو جائے، اور شعبان آتا اس میں عبادت کرتے تو فرماتے کہ یا اللہ اس کو ماہ رمضان کا پیش خیمہ بنا دے تاکہ میں ماہ رمضان کو پا سکوں۔ گویا کہ ماہ رمضان کی آمد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوتی کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اکٹھا کرتے، ان کو فرماتے، ان کو بیان کرتے کہ جنت کے دروازے ہیں، یہ ایک نماز کا دروازہ ہے، روزے ایک زکوٰۃ کا دروازہ ہے، ایک فلاں عبادت گزار کا دروازہ ہے، اور اس میں ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس میں سے صرف روزہ دار گزریں گے، اور اس کو ریان کہتے ہیں۔ یہ جنت کا دروازہ جس کو باب الریان کہتے ہیں اس میں سے صرف روزہ دار گزرے گا۔ اللہ رب العزت نے بے شمار عبادات کے فضائل بیان کیے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت قرار دیا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی دوسرے ایام میں، دوسرے مہینوں میں، سال کے دوسرے مہینوں میں جب تم عبادت کرتے ہو تو اس کے فضائل جو ہے وہ کئی گنا ہو سکتے ہیں۔
ایک نیکی 10 کے برابر ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ 700 کے برابر ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا مرتبہ، جس کا دین جو ہے وہ سوائے میرے جو ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ روزہ چونکہ میرے لیے ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف خالصتاً میرے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خاتم الانبیاء نے ماہ رمضان کے فضائل بیان کرتے ہوئے اس قدر آپ نے فرمایا کہ پہلی امتیں جو ہوتی تھیں وہ روزہ رکھتی تھیں، یہ نصارہ پر بھی روزہ فرض تھا، بنی اسرائیل پر بھی روزہ فرض تھا، یہ روزے رکھا کرتے تھے، لیکن ان امتوں کے احادیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے جب گرمیوں میں روزہ آتا تو ان کو پیاس ستاتی، اور جب سردیوں میں آتا تو ان کو بھوک ستاتی۔ اب ان کے علماء نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم موسم بہار میں روزے رکھنے شروع کر دیں، اور روزے جو ہے اس کے 10 روزے ہم بڑھا لیتے ہیں، تو یہ روزے 40 کر لیے۔ انہوں نے اس کو موسم بہار میں رکھنا شروع کر دیا، اپنی طرف سے موسم بہار میں روزے رکھے جا رہے ہیں، 30 کی بجائے 40 کر دیے۔ ان کا ایک بادشاہ جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے، احادیث میں آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 10 روزے مزید بڑھا دو، اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور بیمار ہوتا ہے تو اس نے اور روزے بڑھا دیے، لیکن یہ ان کی اپنی مرضی تھی، ان کا اپنا کیا کرایا تھا، یہ اللہ رب العزت کا حکم نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو بدلا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے، اب ابتدا میں یہ بھی روزہ ایسے ہی رکھا کرتے تھے جیسے پہلی قومیں رکھا کرتی تھیں، یعنی اندھیرا ہوتا تھا، جب افطار کا ٹائم ہوتا روزہ کھولتے، اندھیرا چھا جاتا تو پھر یہ روزہ رکھ لیتے، گویا کہ ایک 24 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ اس میں کافی سارے مسائل پیدا ہوئے، افطار کے وقت سونا، افطار کے وقت کسی کی آنکھ لگ جانا، اور پھر روزے پر روزہ رکھنا، ان کے لیے ایک یہ بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طریقے سے ایک حلال کام جو ہے، حلال فعل جو ہے، اپنی ازواج کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، اور کئی صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے، جب وہ اپنی ازواج کے قریب گئے، اپنی بیویوں کے قریب گئے، تو پھر اوپر سے روزہ جو ہے وہ روزے کا وقت ہوا، تو اس طریقے سے بڑی ان کو مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ ایک آیت اتاری، جس آیت میں اجازت مل گئی کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ رات کے ایام میں آپ کھا پی بھی سکتے ہیں، اور آپ اپنی بیویوں کے قریب بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی امت کو یہ آسانی دے دی، اور ان کو یہ رعایت جو ہے یہ مل گئی، وہ اپنی بیویوں کے قریب بھی جا سکتے تھے، اور یہاں تک کہ صبح طلوع ہوتی اس وقت تک جو ہے ان کا یہ کھانا پینا اور حلال افعال جو ہے ان پر حلال کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے یہ تمام کے تمام فضائل جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو ماہ رمضان کی آمد سے پہلے بتا دیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصارہ کو روزہ رکھتے دیکھا، اور وہ محرم کا روزہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اسی دن نجات ملی تھی، تو انہوں نے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کام کیا ہے تو اس کا زیادہ حقدار میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزہ رکھنا جو ہے وہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ ماہ رمضان جو ہے
اس کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ ترک کر دیا تھا۔ لیکن ابن حجر اسقلانی نے اس پر تفصیلاً بحث کی ہے، تاہم یہ روزہ جو ہے فرض نہ تھا اور نہ ہی یہ واجب تھا۔ بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشابہت کو دور کرنے کے لیے آپ نامی کا روزہ بھی رکھتے تھے اور 10ویں محرم کا روزہ بھی رکھتے تھے، اور اس طریقے سے جو پہلی امتوں پر روزے جو ہے وہ فرض تھے ان پر کافی ساری مشقتیں جو تھی وہ ان کو برداشت کرنا پڑتی تھیں، جھیلنا پڑتی تھیں، اور ابتدائی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی یہ مشقتیں اور یہ تکالیف جو ہے یہ جھیلنا پڑی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ رب العزت نے وسیلہ بنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی کہ تم لوگ جو ہے جب یہ روزہ افطار کر لیتے ہو تو روزہ افطار کرنے کے بعد طلوع فجر تک جو ہے جو بھی حلال کام ہے تم وہ کر سکتے ہو۔ اس طریقے سے ماہ رمضان میں اللہ رب العزت نے جو ایک نیکی ہے اس کا اجر جو ہے وہ 10 گنا بڑھا دیا، اور پھر ماہ رمضان میں یتیموں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا اور قیدیوں کو کھانا کھلانا، یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہ اہل بیت کا وتیرہ ہے، یہ اہل بیت کا شعار ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کام کو کیا کرتے تھے۔ گویا ماہ رمضان آنے والا ہے، اس کی آمد ہے، اور ہمیں جو ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ناظرین محترم، یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس مختصر وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہے، اس سلسلے کو ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم چھوڑ رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش I love you کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے میری بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے میری بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے میری بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ کبھی کرو نا۔
ਵੈਸੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੀਬੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਵਿਜ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਵੇਂ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਹੋ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਵਿਜ਼ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਵਿਜ਼ ਆਇਆ दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। ਵੱਲ ਲਿਟੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, इंटरनेशनल मेयार, जिंदगी खुशगवार। ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਾਇਕੀ ਜਦ ਕੀਆ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? ਪੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਹੋ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੈਸੀ ਬਾਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5000 ਮੈਂ ਦੇਤਾ। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री साहब 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्तिया सफाई, फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ, ਵਿਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। ਨਿਤ ਇਮਾਨ ਸਫਾਈ ਹੀ ਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਵੰਜਾਏ, ਵਿਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਘਰ ਘੇਨ ਕੇ ਵੰਜਾਏ। ਵਿਜ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता।
लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिफ्ट स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिफ्ट स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सींचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे माह रमज़ान की आमद के हवाले से कि ये माह रमज़ान जो है, इसका महीना जो है ये आने वाला है और रोज़ों का आगाज़ होने वाला है, और ये ऐसी बरकतों वाला महीना है कि इस महीने में शयातीन को ज़ंजीरों से जकड़ दिया जाता है, और ये तमाम गुनाहों के जो वसीला बनते हैं उनको पाबा ज़ंजीर कर दिया जाता है, और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इंसान जो है, इंसान रोज़ा रखता है, अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है, और किसी को नहीं पता होता कि मैं
روزے سے ہوں اور میں نے کس کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور وہ وقت جو ہے وہ بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اللہ رب العزت کا دیدار کرے گا، کہ یہی اس کا سب سے بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین محترم کہ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن ہم سے گناہ بھی ہوتا ہے، غیبت بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں کا بھی ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب کہ یہ شیاطین تو جکڑے جاتے ہیں، یہ تو پابند زنجیر کر دیے جاتے ہیں، لیکن ناظرین محترم یہ جو نفس امارہ جو ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ ہر پل ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ نفس امارہ سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ترغیب دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو، وہ ترغیب دیتا ہے، ہم آنکھوں کا روزہ توڑ بیٹھتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بار بڑی خوبصورت ایک سائیکالوجیکل آپ نے درس دیا، سائیکالوجیکل آپ نے تعلیم دی کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، اور آپ کی سماعتوں سے یہ بات ٹکراتی ہے کہ بعد پیچھے 2 صحابی یا 3 صحابی جو بھی ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں اور کسی کا گلہ کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے تو آگے جب پہنچتے ہیں تو راستے میں ایک جانور جو ہے وہ مرا پڑا ہے اور وہ بدبودار ہے۔ آپ اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو بلایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ناظرین محترم یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرما رہے ہیں کہ آؤ اور اس مردہ جانور کا گوشت کھاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو حرام ہے، یہ تو بدبودار ہے، یہ تو مردار ہے، کیا ہم یہ کھائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اتنی دیر سے جو مردار کھا رہے ہو کہ اپنے بھائی کا گلہ کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، یہ بھی تو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اگر سوچا جائے تو جیسے ایک ہم جس کو مونٹی سوری طریقہ تعلیم کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے فرمایا کہ آنا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور کیا وہ معلم اخلاق ہیں، کیا وہ معلم انسانیت ہیں کہ کس انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ تم اگر روزہ رکھو گے اور اگر غیبت کرو گے تو گویا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے، اور بعض فقہا نے تو یہ لکھا کہ تمہارا روزہ نہیں رہے گا، تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، یعنی جیسے 2 عورتیں آتی ہیں جس میں بڑی مشہور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قے کرو، قے کرتے ہیں تو وہ خون آتا ہے، وہ لوتھڑے آتے ہیں، وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ غیبت کیا کرتی تھی۔ تو گویا کہ روزے کی حالت میں غیبت کرنا، روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، روزے کی حالت میں غلط کام کرنا، گناہ کرنا، یہ سب ہم کرتے ہیں، اور اس سے پھر وہ روزے کی جو وہ حقیقت ہوتی ہے، روزے کی جو افادیت ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے، وہ باقی نہیں رہتی۔ اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ جیسے لعلکم تتقون، یعنی جو اس کی افادیت ہے، جو اس کا رزلٹ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ تو رکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے۔ اگر
روزہ رکھنے کے بعد یا نماز پڑھنے کے بعد ہم بے حیائی سے نہیں رکتے، ہم برے کاموں سے نہیں رکتے، ہم گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادت میں، ہمارے اس روزے میں خامی ہے، ہماری نماز کی ادائیگی میں خامی ہے۔ جب ہم اہل بیت اطہار کو دیکھتے ہیں، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال کو، آپ کے طرز حیات کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے، ماہ صیام کی حقیقت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے۔ جیسے سورہ دہر میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مفسرین نے اس سورہ دہر کی ان آیات کے ضمن میں جو وضاحت کی ہے، جو اس کا شان نزول بیان کیا ہے، تو وہ ہمارے لیے قابل رشک ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اہل بیت اطہار سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے روزہ رکھا، اور جب افطار کا وقت آیا تو کسی نے آ کر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکین، وہ مسکین تھا، مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں بھوکا ہوں مجھے دو۔ جو آپ کے سامنے پڑا ہوا تھا، روزہ کھولنے والے تھے، آپ نے اٹھایا اور وہ اس مسکین کو دے دیا، اس کے بعد روزہ رکھ لیا۔ دوسرے دن پھر روزہ کھولنے کا وقت آیا، پھر یہ ہوا مسکینم و یتیم، یتیم آ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، بھوکا ہوں پیاسا ہوں مجھے کھانے کو کچھ دو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جو اپنے بیٹوں کے سامنے پڑا ہوا تھا وہ اٹھایا اور اٹھا کر اس یتیم کو دے دیا، روزہ رکھ لیا۔ پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن ایک قیدی آ گیا، قیدی نے آ کر دستک دی، بہت بھوکا ہوں بہت پیاسا ہوں مجھے کھانے کو کچھ دو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے تیسرے روز بھی وہ اٹھایا اور اٹھا کر اس قیدی کو دے دیا، اور تیسرے روز بھی روزہ رکھ لیا۔ اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حسنین کریمین، جنت کے جوانوں کے سردار، ملکہ دہر سیدہ فاطمہ الزہرا، سورہ دہر کی یہ آیات نازل ہوئیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کی عبادت پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، جن کے در کی غلامی، در کی سلامی جو ہے فرشتے بھی اس پر ناز کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے ایثار کا لیول یہ ہے، ایثار کا عالم یہ ہے۔ لیکن اگر ماہ رمضان میں دینے والوں کا ہاتھ، مخیر حضرات کا ہاتھ اگر وہ نہیں کھلے گا، اگر وہ دینے والے نہیں بنیں گے، تو یہ یتیم، یہ مسکین، یہ اسیر، یہ ضرورت مند، یہ حاجت مند، جن کا تمہارے رزق میں اللہ نے حصہ رکھا ہے، تمہیں چاہیے کہ ماہ رمضان میں جو تمہاری دولت تمہارے پاس موجود ہے، قرآن مجید نے بہت سخت وعید دی ہے، جمع مالا وعددہ ایحسب ان مالہ اخلدا، یہ جو تم گن گن کر رکھتے ہو، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ،
فبشرہم بعذاب علیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب تم سے آ کر پوچھتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، قل فرما دیجئے العفو، جو بچتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اب یہ ماہ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ برکات کا مہینہ ہے، فیضان کے چشمے جاری ہوتے ہیں، لیکن اگر تمہارے قرب میں کوئی بھوکا مر جاتا ہے، کوئی پیاسا مر جاتا ہے، تو پھر تمہارے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں شب کے دریچے میں کھڑا جھانک رہا ہوں، یہ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے کس ماں نے جنے ہیں، جو شب کی سردیوں میں شب کی چادر اوڑھ کر سو جاتے ہیں، جو بھوکے پیاسے مر جاتے ہیں۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ یہ جو جبر مسلسل میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کا بھی تمہارے رزق میں حصہ ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خاص طور پر جنہیں اللہ نے وافر رزق عطا فرمایا ہے، جنہیں اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، اس میں غریبوں کا حصہ ہے، یتیموں کا حصہ ہے، اور ماہ رمضان میں ان کا مزید یہ حق بن جاتا ہے، ان حقداروں کو ان کا حق دو۔ اور جب تم ماہ رمضان کے آخری دن کو پہنچو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخری دن ہوگا، جو بھی تم دعا مانگو گے اللہ رب العزت تمہاری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا، تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ یا رسول اللہ، آخری رات کو کیوں خاص طور پر؟ کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ لیلۃ القدر کی رات تو نہیں ہوگی، لیکن تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایک مزدور جب سارا دن مزدوری کرتا ہے تو شام کو آپ نے فرمایا کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری دے دو۔ جب وہ شام کو فارغ ہوتا ہے تو اس کو مالک جو ہے وہ پوری مزدوری دے دیتا ہے۔ ایک آدمی جو مہینہ بھر روزے رکھتا ہے، جب آخری روزہ ہوتا ہے تو اس رات وہ جو مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو وہ عطا کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری ترغیب، یہ ساری کی ساری تحریک، یہ موٹیویشن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو دیا کرتے تھے۔ یہ ماہ رمضان میں آنے سے پہلے اس کے فضائل بتایا کرتے تھے تاکہ ایک ذوق پیدا ہو، ایک شوق پیدا ہو۔ پھر صحابہ میں ایسا شوق پیدا ہوا کہ وہ تیاری کرتے تھے، ماہ رمضان کی تیاری کے لیے اپنا جو بھی موجود ہوتا اس کو وہ حاصل کرتے، اپنے پاس رکھتے، اور جو موجود ہوتا وہ غریبوں کو، یتیموں کو اس میں ان کا حصہ بھی ادا کرتے۔ ضرورت اس امر کی ہے، اس کی حقیقت اور اس کا فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ مخیر حضرات جو ہیں یہ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو دیں، اور جو روزہ دار ہیں، روزہ سب پر فرض ہے، روزہ دار جو ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ کار بتایا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں جو طریقہ کار بتایا ہے ہم اس پر عمل کریں، اور ہم یہ جو فواحش ہیں، غلط کام ہیں، گناہ ہے، اس سے ہم دور رہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان کی آمد پر اس کا استقبال کرنے کی اور روزہ رکھنے کی، اور روزے کے ایام میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان میں ہمارے پروگرام ہوتے رہیں گے۔
آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم رمضان ذی شان کے حوالے سے گفتگو کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری آج کی اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.